بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت فرعون کے پاس کیسے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ فرعون کے معنی کیا ہیں؟ فرعون نے کس بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا؟ یہ تمام سوالات بہت ہی اہم ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات اور ان سے جڑے بہت سے سوالات کے جوابات بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 3000 سال قبل مسیح سے سکندر کے زمانے تک فراعنہ کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے، اور سب سے آخری خاندان کی بادشاہت 332 قبل مسیح سکندر کے ہاتھوں ختم ہو گئی تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں آباد ہوئے تھے۔ بعض روایت کے مطابق اس وقت فرعون پیکوس کی حکمرانی کا دور تھا، جس کا تعلق عمالقہ کے خاندان سے تھا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں کیسے فروخت ہوئے اور کیسے حکمران بنے، ایک طویل واقعہ ہے جس کی مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ البتہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر میں آباد فرمایا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لیے شہری آبادی سے دور ایک مقام جاشان منتخب کیا تھا تاکہ ان کے خاندان کی اپنی روایات برقرار رہیں۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی، تو ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس فرعون کے دور میں جنم لیا اس کا نام رمسیس دوم تھا۔ رمسیس دوم کے زمانے میں مصر کے مضافات میں آباد اسیوبہ قبائل سے جنگ و جدل کا آغاز ہوا، جو مسلسل 9 سال تک جاری رہا۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت لاکھوں میں ہو چکی تھی۔ فرعون کو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں یہ لوگ بغاوت اور سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائیں، اس لیے اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ اس نے امور مملکت میں اپنے بیٹے منفتح کو بھی شریک کار کر لیا تھا، جو اس کی موت کے بعد مملکت کا بادشاہ ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو آپ کا سامنا اسی فرعون سے ہوا اور یہی غرق دریا ہوا۔ اس حوالے سے امام ابن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ فرعون رمسیس نے خواب دیکھا کہ یروشلم کے مقام سے ایک آگ نمودار ہوئی، جو مصر کے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس نے قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اس نے جادوگروں اور کاہنوں کو تعبیر کے لیے طلب کیا۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے مصر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا فرعون نے اس پیدائش کو روکنے کے لیے بہت سی تدابیر کیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو کر رہی۔ ناظرین، یہاں آپ کو لفظ فرعون کے بارے میں ایک غلط فہمی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، فرعون کے بارے میں عام طور پر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کا نام ہے، لیکن یاد رکھیں فرعون کوئی نام نہیں ہے، بلکہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر اور چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا۔ اسی طرح سے مصر میں بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اور فرعون کی جمع فرعنہ یا فرائن ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے فرعون کی تدابیر کرنے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کے خواب اور اس کی تعبیر و تدبیر کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی سورہ یوسف میں موجود ہے، جو کہ فرعون مصر کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ مصر کے ان فرائن یا فرعنہ کے لقب فارا یعنی فرعون تھا۔ یہ اسی لیے کہ مصری دیوتاؤں میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا آمن را یعنی سورج دیوتا تھا، اور اس زمانے میں بادشاہ وقت اس کا اوتار کہلاتا تھا، جسے فارا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہی لفظ فارا عبرانی میں فائن اور عربی میں فرعون بن گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مورخین عرب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان لکھا ہے، جبکہ مصری آثار میں یہ آیونی کے نام سے مشہور ہے۔ روایت کے مطابق ریان کا خاندان شاہی نسلی اعتبار سے عمالقہ میں سے تھا، جسے تاریخ مصر میں ہیکسوس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ان کی اصلیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ چرواہوں کی ایک قوم تھی
آج کی تحقیق سے ثابت ہو رہا ہے کہ قوم عرب سے آئی تھی، جو عرب عربہ کی ایک شاخ تھی۔ یاد رہے کہ تاریخ دانوں نے طبقاتی لحاظ سے عرب قوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: بائدہ، عربہ، مستعربہ۔ عرب بائدہ کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ وہ عرب جو قدیم ترین قبائل تھے، ظہور اسلام کے وقت اس قوم کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ عرب عربہ عرب کے اصل باشندے تھے جو یمن میں آباد تھے، ان کو قحطانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی بنو اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حجاز میں آباد تھی۔ ظہور اسلام کے وقت یہ قوم اپنا وجود رکھتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی ملک کے اصل باشندے تھے۔ ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہی نسل اس بات پر اعتقاد رکھتی تھی کہ الوہیت ان میں حلول کر گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم تاجداران مصر نے نیم خدائی حیثیت اختیار کی ہوئی تھی، اسی لیے وہ را یعنی سورج دیوتا کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کے خواب کی اور اس کی تعبیر کی۔ بیچ میں اس دور کا پس منظر آپ کے لیے بیان کیا گیا، جس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ریان کے شاہی دور میں اس وقت کے مصری وزیر خارجہ اطفیر، جس کا لقب عزیز مصر تھا، اس کی بیوی زلیخا کی بد کرداری کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں جانا پڑا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ٹھیک اسی وقت 2 اور افراد کو جیل کی سزا کا حکم سنایا گیا تھا۔ یہ 2 نوجوان تھے اور شاہی خدام تھے۔ ان میں سے ایک شاہی افراد کو شراب پلانے پر مامور تھا، جبکہ دوسرا شاہی نان بائی تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں پہلے کا نام بندار اور دوسرے کا نام بہلس لکھا ہے۔ ان دونوں کو کسی ناپسندیدہ عمل پر پس دیوار زندہ ہونا پڑا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر یوں موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرا بولا، میں نے خود کو دیکھا کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوں جسے پرندے کھا رہے۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی، راست بازی اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے جیل میں قید دیگر قیدیوں سے ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے علم سے بھی نوازا تھا، اس لیے قدرتی طور پر وہ شاہی قیدی آپ سے رجوع ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا خواب سن کر فرمایا، میں جو تعبیر بتلاؤں گا وہ کاہنوں اور نجومیوں کی طرح قیاس پر مبنی نہ ہوگی کہ جس میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ میری تعبیر یقینی علم پر ہوگی جو اللہ کی جانب سے مجھے عطا کیا گیا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر یعنی مغز کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، فیصلہ کر دیا گیا۔ روایات بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دونوں میں سے کسی ایک کی تعین نہیں فرمائی تاکہ سولی چڑھنے والا پہلے ہی غم و حزن میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جس کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کا گمان تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، لیکن اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام نے کئی سال قید خانے میں کاٹے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں رہے، تو اس بارے میں وہب بن منبع کا قول ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کی مدت 12 سال بتاتے ہیں، جبکہ ضحاک کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام 14 برس جیل میں رہے۔ ناظرین، یہ الگ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے سال قید رہے، مگر قدرت نے یہ مقرر کر رکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی پارسائی ظاہر ہو جائے اور وہ عزت و اکرام اور عصمت کے ساتھ جیل سے نکلیں۔ اس لیے قدرت نے یہ سبب بنایا کہ شاہ مصر یعنی فرعون کو ایک عجیب و غریب خواب دکھلایا کہ جس کی تعبیر کوئی درباری، کاہن یا نجومی نہ دے سکے۔ اس نے ایک دربار خاص منعقد کر کے ملک بھر سے تمام نجومی اور کاہن بلائے اور اپنا پریشان خواب تعبیر کی غرض سے اس مجلس میں یوں پیش کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے خواب کی تعبیر دو اگر تم دے سکتے ہو۔ یہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا، ہر ایک بس یہی کہتا رہا کہ یہ
آوارہ اور منتشر خیالات کا مجموعہ ہے، اس کی کوئی باقاعدہ تعبیر نہیں ہے، لہذا ہر ایک نے اس کی تعبیر پر معذوری کا اظہار کیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس وقت شاہی ساکی بندار کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، اور چونکہ شیطان نے اسے بلا دیا تھا، آج مدت کے بعد اسے یاد آیا تو اس نے بھری مجلس میں کہا مجھے اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو میرے ساتھی قیدی ہیں پوچھ کر آ جاؤں۔ سب نے منظور کر لیا۔ اب وہ جیل میں آ کر کہتا ہے اے اللہ کے محترم نبی، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، میں آپ علیہ السلام سے اس کی تعبیر جاننے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کا خواب سنا اور تہ تک پہنچ گئے۔ فرمایا موٹی تازہ 7 گائیں وہ 7 سال ہیں جس میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی گائیں اس کے برعکس یعنی خشک سالی ہوگی۔ اسی طرح 7 سبز خوشوں سے مراد زمین خوب پیداوار دے گی، اور 7 خشک خوشوں کا مطلب ہے اس میں پیداوار نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے علاوہ اس کی تدبیر بھی بتلا دی کہ 7 سال تم متواتر کاشتکاری کرتے رہو، جو غلہ تیار ہو اسے کاٹ کر بالیوں سمیت سنبھال کر رکھو تاکہ ان میں غلہ زیادہ دیر تک محفوظ رہے۔ پھر جب 7 سال قحط کے آئیں گے تو یہ غلہ تمہارے کام آئے گا جس کا ذخیرہ تم اب استعمال کرو گے۔ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا تو وہ تعبیر اور تدبیر سن کر بہت خوش ہوا اور متاثر بھی، اور اندازہ لگایا کہ شخص جسے ایک عرصے سے حوالہ زندان کیا ہوا ہے غیر معمولی علم و فضل کا مالک ہے اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل بھی۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ مائل بے کرم ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس طرح کی عنایت سے جیل سے نکلنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کے رفت اور پاک دامنی کے اسبات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ علیہ السلام کے کردار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہو جائے، کیونکہ داعی اللہ کے لیے یہ عفت، پاک بازی اور رفت کردار ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی کی شان کا اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ اگرچہ براہ راست عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ مفسرین نے اس کی 2 وجوہات لکھی، ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کی جانب سے کافی تکلیف پہنچی تھی، مگر قید کے معاملے میں ان تمام عورتوں کی بھی سازش شامل تھی، کیونکہ ہر ایک عورت آپ علیہ السلام پر در پردہ دل و جان نچھاور کیے بیٹھی تھی، مگر آپ علیہ السلام نے ان تمام کی جانب سے بے اعتنائی برتی، اس لیے وہ سب آپ علیہ السلام کے خلاف سازش میں عزیز مصر کی بیوی کو شہ دیتی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندان والا معاملہ ان عورتوں کے قضیے کے بعد پیش آیا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ عزیز مصر نے میرے ساتھ حسن سلوک برتا ہے اور عزت و احترام بھی، کہ اس لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ میں اس کی بیوی کا نام لے کر اس کی رسوائی کا باعث بنوں۔ روایت بتاتی ہیں کہ بادشاہ نے جب آپ علیہ السلام کی زبانی یہ سب سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے صاف اور صحیح بات بتانے کے لیے کہا کہ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ تم اسے اپنی طرف مائل کر سکو تو تم نے اسے کیسا پایا؟ وہ تمام بولی ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ دربار میں اتفیر یا فوتیفار کی بیوی زلیخا بھی موجود تھی۔ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھی اور بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ ظاہر ہو گئی، ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ ناظرین، امام راضی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام خدا کے سچے پیغمبر اور نبی معصوم تھے، اس لیے ان کا دامن ہر قسم کی علائش سے پاک رہا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے، اس واقعے سے متعلق جتنی بھی شخصیات تھیں ان سب کی زبان سے ان کی طہارت نفس اور عصمت کا اعتراف کروایا، جن میں عزیز مصر کی بیوی، شہری عورتیں اور عزیز کی بیوی کے رشتہ دار شامل تھے۔ ان تمام کی شہادتوں کے بعد فرعون پر حقیقت حال منکشف ہو گئی اور وہ دل ہی دل میں آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا، یعنی ایمان لے آیا تھا۔ اس نے اہل دربار کو حکم دیا کہ اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھنے لگا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ تاریخی روایت کے مطابق ریان نے ایسا ہی کیا
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل مقرر کر دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں آپ علیہ السلام کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے: بلا شبہ تو آج کے دن ہماری نگاہوں میں بڑا صاحب اقتدار اور امانت دار ہے۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ علیہ السلام کو اس علم کے ذریعے قید سے نجات دلائی، اور نہ صرف قید سے نجات دلائی بلکہ آپ علیہ السلام کو عزت اور مقام بھی عطا فرمایا اور قید سے نکال کر شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کا اصل موضوع یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد حکومت فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے پاس کیسے آئی۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے دوران ذخیرہ اندوزی کی ایسی حکمت عملی اپنائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے 7 سالوں کی کٹوتی کے دوران کھیتوں سے پیدا ہونے والی فصل کا ایک بڑا حصہ محفوظ کیا تاکہ قحط کی صورت میں عوام کو خوراک فراہم کی جا سکے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے نظام ترتیب دیا۔ ان کی مہارت نے مصر کی حکومت کو طاقتور بنا دیا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک تو آپ علیہ السلام کے خاندان یعنی بنی اسرائیل کی نسل مصر میں مقیم رہی اور انہوں نے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ فرعون کی حکومت کا دوبارہ احیاء ہوا۔ فرعونی خاندان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا اور یوسف کی خدمات کے حوالے سے یادداشتیں کم ہونے لگیں۔ دوبارہ سے مصر میں فرعونی نظام حکمران رائج ہو گیا جس میں حکمرانوں کی نسلیں حکومت کرتی تھیں، اور یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد فرعونی خاندان نے اپنی حکمرانی کو دوبارہ مضبوطی سے قائم کیا۔ روایت بتا دیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ فرعونی حکمرانوں نے حکومتی نظام کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالا اور عوام کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کیا، اور یہ تبدیلیاں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی برے سلوک کا سبب بنی۔ بنی اسرائیل کو یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں تو عزت ملی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیثیت میں تبدیلی آنے لگی۔ جب نئی نسلیں آئیں تو بنی اسرائیل کو فرعونی حکومت کے زیر سایہ مختلف مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون نے بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی تعداد کو محسوس کیا تو اس نے انہیں غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں فرعونی حکومت کا قیام ان کی خدمات کے ساتھ ساتھ فرعونی نظام کے تسلسل کا نتیجہ تھا۔ یوسف کی وفات نے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس میں فراعنہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ سختی برتی اور انہیں غلام بنا لیا، جس کا ذکر قرآن اور دیگر تاریخی کتب میں بھی ملتا ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمات نے ایک عظیم تبدیلی پیدا کی، اور اس کے بعد کے حالات نے بنی اسرائیل کی مشکلات میں اضافہ کیا، اور یہ مشکلات حضرت موسیٰ کے دور میں عروج پر تھیں، جن کے خاتمے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے وقت کے فرعون نے کیا کچھ کیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت زمین پر اگے اور وہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی بلندی عالم بالا تک پہنچی اور عالم تمام ان کے زیر سایہ ہوا۔ فرعون اس عجیب و غریب خواب سے بہت حیران ہوا، چنانچہ صبح اٹھ کر اپنے درباریوں اور حکیموں، نجومیوں اور جادوگروں کو بلا کر ان سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے اس عجیب خواب کی تعبیر بیان کرو۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ حکمت دانوں نے کہا کہ ہم اس کی تعبیر اپنی کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں، اور نجومیوں نے کہا کہ ہم ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر کے بارے حساب لگاتے ہیں، اور جادوگروں نے بھی اپنے علم اور عملیات استعمال کرنے تک کا وقت مانگا۔ چنانچہ سب نے اپنا حساب کتاب مکمل کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا، اور پھر ان میں سے ایک آدمی نے یوں بیان کیا کہ اے فرعون، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ بڑا ہونے پر تمہاری تمام مملکت خراب کرے گا اور تمہاری بادشاہی کو ختم کرے گا، اور سب لوگ اسی کے زیر سایہ ہوں گے۔ ملک و مملکت اور نعمت کل اسی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ تو وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ وہ بولے اس 3 رات دن میں باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں آوے گا۔
فرعون نے حکم جاری کیا کہ سارے شہر میں منادی کروا دو کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی مرد اپنی جوروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور نہ کوئی عورت ہی اپنے شوہر سے ہم بستر، اور جو کوئی حکم عدولی کرے گا اسے قتل کر دوں گا۔ اور اپنے خاص آدمیوں میں سے ایک ایک کو بنی اسرائیل کے ہر گھر پر متعین کیا کہ عدولی حکم کسی صورت نہ ہونے پائے۔ تب فرعون کے ڈر کے مارے کوئی آدمی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی کے سامنے کوئی چارہ نہ تھا، باوجود اس تنبیہ اور تہدید کے اس 3 دن کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا روز موعود میں وہ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے۔ شرح اس کی بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ جو عمران کی بیوی تھیں وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں۔ پہلے ان سے ایک بیٹا جن کا نام ہارون علیہ السلام اور ایک بیٹی جن کا نام مریم تھا تولد ہوئے تھے۔ عمران فرعون کے ساتھیوں میں سے تھا اور اس دن فرعون کے محل میں تھا۔ ادھر بیوی کو شوق مباشرت کا بہت صبر کیا، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور صبر و قرار تمام بحکم ربی جاتا رہا تو وہ آدھی رات کے وقت اٹھی اور گھر سے نکل پڑی۔ فرعون کے محل کے دروازے پر جا پہنچی۔ مرضی الہی سے تمام دروازے محل کے کھل گئے اور تمام نگہبانوں اور درمانوں پر نیند طاری کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل سے اس وقت تمام ڈر خوف نکال دیا گیا، چنانچہ وہ بے خطر محل میں داخل ہوئی اور سیدھا فرعون کی خوابگاہ تک جا پہنچی۔ تب اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی میں کھڑا ہے اور سوائے ان کے تمام لوگوں پر نیند کو طاری کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے والد کے دل میں بھی وصل کی خواہش کو اجاگر کیا۔ بس جب انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو صبر و قرار تمام جاتا رہا۔ بس دونوں میاں بیوی نے وہاں سے ہٹ کر مباشرت کی۔ اس طرح مرضی الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو اپنے باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی والدہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر کو آ گئیں اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ ہوا سوائے رب العالمین کے کہ وہ سر باطن کی خبر رکھتا ہے۔ الغرض چوتھے روز صبح کے وقت فرعون نے پھر تمام نجومیوں اور حکمت دانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہو تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو، پیدا ہوا یا نہیں؟ تب انہوں نے اپنے اپنے حساب کتاب لگائے اور انہیں گن جوڑ کر جواب دیا کہ وہ لڑکا شب گزشتہ کو اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ تب اس ملعون نے تمام سپاہیوں اور پہرے داروں کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار ڈالو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو، اور 70 درہم باوضع خون کے اس کی ماں کو دے دیے جائیں۔ اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ چند روپوں کے لالچ میں ماں باپ اپنے بچے کو لا کر خود فرعون کے حوالے کرتے اور اس مردود کے حکم پر سے خود مار ڈالتے۔ اور اس کے علاوہ اس ملعون نے بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ایک ایک کپتی کو تعینات کیا ہوتا جو بچے کی پیدائش پر دیکھتے، اگر لڑکا ہوتا تو اسے مار ڈالتے اور اس کے خون کے بدلے ماں باپ کو 70 درہم ادا کرتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسے زندہ چھوڑ دیتے۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے دکھ میں رکھا ہوا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، اور اس کی طرف سے کپتی عورتیں آ کے بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتیں، غیر محرم آ کے حمل دیکھتے پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں، اور اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ فرعون ملعون کے آدمی آتے اور بنی اسرائیل کی عورتوں کے حمل دیکھتے کہ پیٹ سے ہیں یا نہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی بنا رہی تھی کہ درد زچگی کا اٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ مانند آفتاب منور کے ان کا نور سے پورا گھر جگمگا اٹھا، جو کوئی ان کی طرف دیکھتا آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی کہ فرعون کے لوگ آ پہنچے۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر ان کو پتہ چلا تو ضرور میرے بچے کو مار ہی ڈالیں گے، اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ تو ہی میرے بچے کو ان ظالموں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اگر انہوں نے دیکھا تو یہ تو مار ہی ڈالیں گے۔ آخر جب کوئی جگہ چھپانے کو نہ ملی تو روٹیاں بنانے کے لیے جو تنور تپایا ہوا تھا حضرت موسیٰ کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، اور اس پر ایک خالی دیگ کو چڑھا دیا کہ دیکھنے سے یہی گمان ہو کہ کھانا پک رہا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کے عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ اثر حمل کا نہ دیکھا، اور باقی گھر میں دیکھا لیکن تنور کو جلتا ہوا دیکھ کر خیال کیا کہ بھلا اس میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے، اور واپس چلے گئے۔ اور اس کی ایک شرح یوں بیان ہوئی کہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کیے جانے لگے تو قبطی فرعون کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ بادشاہ اگر اسی طرح بچے قتل کرتے رہے تو قریب ہے کہ بنی اسرائیل میں لڑکے بالے ختم ہو جائیں، تب ہمارے کام اور خدمت کون کرے گا؟
تب ملعون نے اعلان کیا کہ ایک دن پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دو اور دوسرے دن کے قتل کر دو، اور حضرت موسیٰ کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کو چھوڑ دیتے تھے، اور ملعون روز نجومیوں سے اس بابت دریافت کرتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تب انہوں نے بتایا کہ بچہ حفاظت والے دن پیدا ہو چکا ہے۔ تب ملعون نے حکم جاری کیا کہ شہر میں دیکھو، جس گھر میں نومولود بچہ نظر آئے قتل کر دو۔ پس جب فرعون کے لوگ جناب موسیٰ کے گھر پہنچے تو آپ کی والدہ کو ڈر ہوا کہ یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے، تب انہوں نے آپ کو تنور میں ڈال دیا جو اس وقت دہک رہا تھا۔ الغرض جب فرعون کے لوگ دیکھ بھال کر اور گھر میں کسی بچے کو نہ پا کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو اپنے بچے کا دھیان آیا۔ تب وہ اپنے بچے کے غم میں رونے لگیں اور اپنے گال پیٹنے لگیں کہ یہ مجھ سے کیسا ظلم ہوا، میں نے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دیا، اور تنور کی طرف دیکھا تو اس میں دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر خود سے کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اب تک تو معصوم جان جل کر بھسم ہو چکا ہوگا اور راکھ بھی نہ ہوگی، کاش اس کی کوئی ہڈی ہی مل جاتی کہ اپنے دکھی اور غمزدہ دل کی کچھ تو دوا کرتی۔ اور بعد اس کے تنور پر سے دیگ اتاری کہ شاید جگر گوشے کی کوئی باقیات ہی مل جائے، اور جب دیگ اٹھائی تو دیکھا کہ بچہ بالکل حفاظت کے ساتھ آگ میں کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سیب ہے، گو کہ وہ موسم سیبوں کا ہرگز نہ تھا۔ پس یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائی۔ بعد اس کے بچے کو آگ میں سے نکالا اور دل میں ڈرنے لگیں اور متفکر ہوئیں کہ بچے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر اسے لے جائیں اور اسے مار ڈالیں، یا کوئی اور ہی دیکھ کر روپے کی لالچ میں فرعون کو اس کی خبر نہ کر دے اور وہ ملعون اسے قتل کر دے۔ بس اسی فکر میں روتی جاتی اور بچے کو چھپانے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرتی۔ تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، پس ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل کے پانی میں، اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا، عنقریب ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ کی ماں غم نہ کر، اسے دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں فرعون کی طرف سے اس کی جان کا خطرہ ہے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اور جلد ہی اسے دوبارہ تمہاری طرف واپس بھیج دیں گے، اور تب تمہیں کوئی خطرہ اس کی جان کی طرف سے نہ ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا رسول ہے اور یہی ہے جو فرعون کی مملکت کو تباہ کرے گا اور بنی اسرائیل کو حفاظت کے ساتھ فرعون کے ظلم سے نکال لے جائے گا۔ پس حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت سن کر بہت خوش ہوئیں اور کسی بڑھئی کی تلاش میں گھر سے نکلی تاکہ ایک صندوقچہ تیار کروا سکیں جس میں رکھ کے جناب موسیٰ کو دریائے نیل میں بہا سکتیں۔ تبھی حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑھئی کے ان کے سامنے آئے۔ تب انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جانتا ہوں۔ پس وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے کر آئیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین بصورت ایک بڑھئی کے حضرت موسیٰ کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آئے اور ایک صندوقچہ اللہ کے حکم سے ایسا تیار کیا کہ جس میں حضرت موسیٰ کو کوئی تکلیف یا پریشانی کسی قسم کی نہ اٹھانی پڑے۔ پس حضرت جبرائیل صندوقچہ تیار کر کے وہاں سے نکلے اور یہ بھید سوا اللہ کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ اور ایک شرح یوں بیان ہوئی کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ بڑھئی کو لے کر گھر آئیں تو یہ بات کسی کو معلوم نہ پڑی مگر ایک ہمسائے نے آپ کو دیکھ لیا۔ بس وہ پیچھے ہوا اور گھر میں ایک بچے کی موجودگی کے بارے میں جان گیا اور اس راز سے واقف ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اس راز کے بارے فرعون یا اس کے لوگوں کو نہ بتا دے، لہٰذا اسے اپنے پاس سے 70 دینار بطور رشوت ادا کیے اور اسے قسم دے کر کہا کہ خبردار اس بات کا ذکر بھی نہ کسی سے کیجیو، اور بڑھئی کو بھی 70 دینار بطور اجرت ادا کر کے رخصت کیا۔ اس ہمسائے نے بیوی سے بھی 70 روپے لے کر کھا لی اور شیطان نے اس کے دل میں خیال پیدا کیا کہ اگر تو اس بارے فرعون کو خبر کرے گا تو یقیناً وہ ایک اچھی خبر دینے کے عوض تجھے اور بھی انعام دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتوں اور نوازشوں کو بڑھائے گا۔ بس وہ اس نیت سے فرعون کے محل کی طرف چلا کہ اسے لڑکے کے بارے خبر دے اور کچھ انعام حاصل کرے اور فرعون لعین کی خدمت اور نعمت سے سرفرازی حاصل کرے۔ چنانچہ جب فرعون کے پاس پہنچا اور چاہا کہ اسے بتائے تب اللہ نے اس کی زبان بند کر دی اور وہ گونگا ہو گیا، لہٰذا واپس آ گیا۔ جب باہر نکلا تو زبان پھر کھل گئی اور پھر جا کے بتائے۔ جب فرعون کے سامنے پہنچا تو زبان پھر گونگی ہو گئی، پھر جب باہر آیا تو زبان کھل گئی، اور نقل ہے کہ اسی طرح 7 مرتبہ قصد کیا کہ جا کے بولے اور 7 دفعہ زبان بندی ہوئی۔ تب وہ سمجھ گیا اور اس حرکت سے باز آیا اور سچے دل سے توبہ کی اور ایمان لایا اور دوبارہ یہ بات کسی سے نہ کہنے کا عہد کیا اور اس پر قائم رہا۔
الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور بعد اس کے انہیں کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں بند کیا اور پھر اس صندوقچے کو دریائے نیل میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی یعنی حضرت موسیٰ کی بہن مریم کو کہا کہ اے بیٹی، تو صندوقچے کو دیکھتی اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا، ایسا نہ ہو کوئی صندوقچے کو دیکھے اور پھر آ کے خبر کرنا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی، اس کو اجنبی ہو کر ان کو خبر نہ ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ کی بہن اس صندوقچے پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور جانب دیکھ رہی ہوں، اور ایسا اس وجہ سے کہ کوئی اس طرح انہیں دیکھتے ہوئے دیکھ کر صندوقچے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، لہذا اس طرح کسی کو اس کے بارے میں کچھ خبر نہ ہوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ روایت ہے کہ فرعون نے ایک محل عالی شان دریائے نیل کے کنارے بنایا ہوا تھا جس کا نام عین الشمس تھا۔ حضرت موسیٰ کا صندوقچہ دریائے نیل میں بہتا ہوا اسی نہر کی طرف مڑ گیا جو فرعون نے اپنے محل کے حوض کی طرف بنائی ہوئی تھی۔ اس نہر میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں بنے ہوئے حوض میں جا ٹھہرا، جہاں فرعون کی بیوی آسیہ نے اس کو کھولا اور کہا کہ اس کو میں اپنا بچہ بنا کر پالوں گی۔ بس جناب موسیٰ کی ماں فرعون کے محل پر آئی اور دیکھا کہ بہت ساری دائیاں کھڑی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کسی سے دودھ نہیں پی رہے اور نہ ہی خوش ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا تو حضرت موسیٰ اسی وقت چپ ہو گئے۔ اس کے بعد جب دودھ پلایا تو وہ بھی پینے لگے۔ بس وہاں موجود سب دائیاں اور باقی لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ تب حضرت موسیٰ کی ماں نے خوش ہو کر فرعون اور باقی سب کو بتانا چاہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہی اس کی ماں ہوں، اس لیے یہ میرے پاس خوش ہوتا ہے۔ لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے ان کے دل پر وحی ہوئی کہ اے خاتون، خبردار یہ بات ہرگز کسی سے نہ کرنا اور کسی کے سامنے بھی راز نہ کھولنا اور نہ بتانا کہ کسی کو یہ تمہارا بیٹا ہے۔ پس والدہ آپ کی چپ رہی۔ حامان ملعون جو فرعون کا وزیر تھا وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ اس نے جب موسیٰ اور ان کی والدہ کی شبہات سے اور بچے کو سنبھالنے کے قرینے سے کچھ شک اور قیاس کیا، لہٰذا کہنے لگا کہ اے عورت، یہ بچہ تیرے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اسے سنبھالنے کا سلیقہ الگ ہے۔ تب بی بی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے بطن سے نہیں ہے اور نہ مجھے کچھ معلوم ہے اس کے بارے۔ ہاں، یہ میرے دودھ سے بہت خوش ہوا ہے، پس میں چاہتی ہوں کہ میں اسے بادشاہ کے لیے پالوں۔ تب فرعون نے کہا کہ اب سے تم ہی اس بچے کو دودھ پلانا اور اپنے دودھ پلانے کی اجرت روزانہ 1 دینار ہم سے وصول کر لیا کرنا۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ 30 دینار اجرت مہینے کے فرعون سے لیا کرتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو اس کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے اور جان رکھے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر اس کو نہیں جانتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں ہی پل رہے تھے اور آپ کی والدہ روزانہ آپ کو دودھ پلانے آتی اور دیکھ کر آنکھیں اور سینہ ٹھنڈا کرتی۔ ناظرین، یہ ہے شان رب کائنات کی کہ جس کے قتل کی تدبیریں تھیں، اللہ نے تدبیریں کرنے والے کے گھر میں اس کو پال کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فرعون کے خدائی کے دعوے کے بارے میں، اور آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ فرعون کا یہ دعویٰ کن بنیادوں پر تھا۔ ناظرین، عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یعنی اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خالق ارض و سما ہوں، اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اس کے دعوے پر ایمان لاتی تھی۔ حالانکہ قرآن اور تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت اور ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی نمرود کی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی قوم نمرود کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ یہاں سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرستانہ ضد اور متعصبانہ ہٹ دھرمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لیے محض عناد کی بنا پر اللہ کو الہ اور رب ماننے سے انکار کیا جاتا تھا، اگرچہ دلوں میں اس کا اعتراف چھپا ہوا تھا۔ ناظرین، اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری قوت اسلام کی تعلیم پھیلانے میں صرف کر دی اور سرزمین مصر پر اتنا گہرا نقش چھوڑا کہ صدیوں تک کسی کے مٹانے سے نہ مٹ سکا۔ اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کر لیا ہو، مگر یہ ممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص اللہ سے ناواقف رہ گیا ہو اور یہ نہ جان گیا ہو کہ وہی خالق ارض و سما ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم از کم اتنا اثر ہر مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الہ اور
رب الارباب تسلیم کرتے تھے، اور کوئی مصری اللہ کی الوہیت کا منکر نہ رہا تھا۔ البتہ جو ان میں کفر پر قائم رہ گئے تھے وہ الوہیت اور ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت تک باقی تھے۔ ناظرین، اس کی صریح ثبوت وہ تقریر جو فرعون کے دربار میں قبطی سردار نے کی تھی، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام چھپائے تھا، بے قرار ہو کر بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں لایا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جس انجام سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر نازل ہو کر رہے گا۔ یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹے آدمی کو فلاح کا راستہ نہیں دکھاتا۔ اے برادران قوم، آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے، زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ اے برادران قوم، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جو بڑی بڑی قوموں پر آ چکا ہے، اور وہی انجام تمہارا نہ ہو جو قوم نوح اور عاد اور سمود اور بعد کی قوموں کا ہوا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑے رہے جسے وہ لاتے تھے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اور اے برادران قوم، یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس طرح بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ انہیں شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے، اور میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں بیان کی گئی یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم الشان شخصیت کا اثر کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس وقت تک باقی تھا، اور اس جلیل القدر نبی کی تعلیم سے متاثر ہونے کے باعث یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ تھی کہ اللہ کی ہستی سے بالکل ہی ناواقف ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب اور الہ ہے۔ اس تقریر کے آخری فقرے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کی قطعی منکر نہ تھی، بلکہ ان کی گمراہی وہی تھی جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکے، یعنی ان دونوں حیثیتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا۔ شبہ جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کی زبان سے انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں، سن کر پوچھتا ہے وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ اپنے وزیر حمان سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا کے میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، ملک بھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا۔ اس قسم کے فکرات کی وجہ سے لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا، رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھا اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہی نہیں ہوا تھا کہ آپ کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیمات مصر میں پھیل گئی تھیں، بلکہ حکومت میں جو اقتدار انہیں حاصل ہوا تھا ان کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت بااثر ہو گئے تھے۔ 300-400 سال تک یہ اسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا۔ پھر وہاں اسرائیلیوں کے خلاف قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونا شروع ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ دیا گیا اور ایک مصری قوم پرست خاندان فرما روا ہو گیا۔ ان نئے فرما رواؤں نے محض اسرائیلیوں کو دبانے اور کچلنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ دور یوسفی کے ایک ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی روایت کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس حالت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر ہمارے ہاتھ سے نکل کر اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ یہی اناد اور ہٹ درمی کا جذبہ تھا جس کی بنا پر فرعون حضرت موسیٰ سے پوچھتا تھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میرے سوا اور الہ کون ہو سکتا ہے؟ دراصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا۔ اس کی اور اس کے اہل دربار کی گفتگویں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تقریریں قرآن میں آئی ہیں ان سب سے یہ حقیقت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ موسیٰ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے تو کیوں نہ اس کے لیے سونے کے کنگر اتارے گئے یا فرشتے صف بستہ کو اس کے ساتھ کیوں نہ آئے؟
ناظرین اب خود ہی سوچیں کہ کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا ہے جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی ذہن ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے۔ بس فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ تیری عقل خبت ہو گئی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب زمین و آسمان کے سوا کسی اور کی نازل کی ہوئی نہیں ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ اے فرعون تیری شامت ہی آ گئی۔ اس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرعونیوں کے قلبی حالت اس طرح بیان فرماتا ہے، جب ہماری نشانیاں ان کے سامنے اعلانیہ نمایاں ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سری جادو ہے۔ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے محض شرارت اور تکبر و سرکشی کی بنا پر ماننے سے انکار کیا۔ اس طرح سورہ طٰہٰ میں ایک اور مجلس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے، موسیٰ نے ان سے کہا تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ سخت عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا، اور جھوٹ جس نے بھی باندھا ہے وہ نامراد ہو کر ہی رہا ہے۔ یہ سن کر لوگ آپس میں رد و پیش کرنے لگے اور خفیہ مشورہ جس میں کہنے والوں نے کہا یہ دونوں یعنی موسیٰ و ہارون تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کو مٹا دیں۔ ناظرین ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور جھوٹ کے انجام سے خبردار کرنے پر ان کے درمیان رد و پیش اسی لیے شروع ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہیں تھوڑا بہت اثر خدا کی عظمت اور اس کے خوف کا موجود تھا۔ لیکن جب ان کی قوم پرست حکمران طبقے نے سیاسی انقلاب کا خطرہ پیش کیا اور کہا کہ موسیٰ اور ہارون کی بات ماننے کا انجام یہ ہوگا کہ مصریت پھر اسرائیلیت سے مغلوب ہو جائے گی، تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے اور سب نے رسولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ ناظرین اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی اور فرعون کس معنی میں الوہیت اور ربوبیت کا مدعی تھا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی مزید آیات ملاحظہ کیجیے۔ فرعون کے درباریوں میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو استحصال کرنے پر زور دیتے تھے، وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد پھیلائے اور آپ کے الہوں کو چھوڑ دے؟ دوسری طرف انہی درباریوں میں سے جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، وہ ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ انہیں شریک کروں جن کے شریک ہونے کے لیے میرے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں۔ ناظرین اگر ان دونوں آیتوں کو ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے جو تاریخ و آثار قدیمہ کے ذریعے سے اس زمانہ کے اہل مصر کے متعلق موجود ہے، تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اور اس کی قوم کے لوگ بھی ربوبیت کے پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض دیوتاؤں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری معنوں میں خدا ہونے کا مدعی ہوتا، یعنی اگر اس کا دعویٰ یہی ہوتا کہ سلسلہ اسباب پر وہ خود حکمران ہے اور اس کے سوا زمین و آسمان کا الہ اور رب کوئی نہیں ہے، تو وہ دوسرے الہوں کی پرستش نہ کرتا۔ ناظرین فرعون کے الفاظ جو قرآن میں نقل کیے گئے ملاحظہ کریں، لوگوں میں تو اپنے سوا کسی الہ کو جانتا نہیں ہوں، اے موسیٰ اگر میرے سوا تو نے کسی کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ ناظرین ان الفاظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام الہوں کا نفی کرتا تھا، بلکہ اس کی اصل غرض حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کرنا تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے الہ کی طرف بلا رہے تھے جو صرف فوق الفطری معنی ہی میں معبود نہیں ہے بلکہ سیاسی و تمدنی معنی میں امر و نہی کا مالک اور اقتدار اعلیٰ کا حامل بھی ہے۔ اس لیے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ایسا الہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اس معنی میں میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ ناظرین قرآن کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اور تاریخی آثار قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فراعنہ مصر صرف حاکمیت ہی کے مدعی نہ تھے بلکہ دیوتاؤں سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک طرح کی قدوسیت کا بھی دعویٰ کرتے تھے تاکہ رعایا کے قلب و روح پر ان کی گرفت خوب مضبوط ہو جائے۔ ناظرین یاد رکھیں اس معاملے میں تنہا فراعنہ ہی منفرد نہیں ہے، دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی حاکمیت کے علاوہ فوق الفطری الوہیت اور ربوبیت میں بھی کم و بیش حصہ بٹانے کی کوشش کی ہے اور رعیت کے لیے لازم کیا کہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ مراسم ادا کرے، لیکن دراصل یہ محض ایک ضمنی چیز ہے۔ اصل مقصد سیاسی حاکمیت کا استحکام ہوتا ہے
اور اس کے لیے فوق الفطری الوہیت کا دعویٰ محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ فرعون کا اصلی دعویٰ فوق الفطری خدائی کا نہیں تھا بلکہ سیاسی خدائی کا تھا۔ وہ ربوبیت کے تیسرے، چوتھے اور پانچویں معنی کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا رب اعلیٰ ہوں، اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک میں ہوں، یہاں کی حاکمیت متعلقہ کا حق مجھی کو پہنچتا ہے، یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری ہی مرکزی شخصیت ہے، یہاں قانون میرے سوا کسی اور کا نہ چلے گا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے قرآن پاک کی تو قرآن کے الفاظ میں فرعون کے دعوے کی بنیاد یہ تھی، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم، کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں اور یہ نہریں میرے ماتحت نہیں چل رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یاد رکھیں یہ وہی بنیاد تھی جس پر نمرود کا دعوی ربوبیت مبنی تھا، اور اسی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم عصر بادشاہ بھی اپنے ملک والوں کا رب بنا ہوا تھا۔ ناظرین، اس طرح حضرت موسیٰ کی دعوت جس پر فرعون اور آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا، دراصل یہ تھا کہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے، وہی تنہا فوق الفطری معنی میں بھی الہ اور رب ہے، اور سیاسی و اجتماعی معنی میں بھی پرستش بھی اسی کی ہو، بندگی و اطاعت بھی اسی کی، اور پیروی قانون بھی اسی کا، نیز یہ کہ صریح نشانیوں کے ساتھ اس نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، میرے ذریعے سے وہ اپنی امر و نہی کا احکام دے گا، لہٰذا اس کے بندوں کے عنان اقتدار تمہارے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اسی بنا پر فرعون اور اس کے آیان حکومت بار بار کہتے تھے کہ دونوں بھائی ہمیں زمین سے بے دخل کر کے خود قابض ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے نظام مذہب و تمدن کو مٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے درپے ہیں۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور صریح نشان ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداران قوم کی طرف بھیجا تھا، مگر ان لوگوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا امر راستی پر نہ تھا۔ اور سورہ دخان میں ارشاد ہے، اور ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا تھا، ایک معزز رسول ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کروں، میں تمہارے سامنے صریح نشان ماموریت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل مکہ، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سختی کے ساتھ پکڑا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیات میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے دیوتاؤں کو رب مانتے ہو، نہ شاہی خاندان کو، تو آخر تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی، پھر اسے اس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے بولا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی۔ فرعون بولا، تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق اور مغرب اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اس پر فرعون بول اٹھا کہ اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو الہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دے؟ اور سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے کہا، چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کی مدد کے لیے پکار دیکھے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ اور سورہ طٰہٰ میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، انہوں نے کہا کہ دونوں تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کریں اور تمہاری مثالی طریقے زندگی کو مٹا دیں۔ ناظرین، بیان کی گئی چند آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی ایک گمراہی جو ابتدا سے دنیا کی مختلف قوموں میں چلی آ رہی تھی، ارض نیل بھی ساری ظلمت اسی کی تھی، اور وہی ایک دعوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اسی کی طرف بلاتے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے فرعون کے رب ہونے کے دعوے کی، تو فرعون کا یہ الہ ہونے کا دعویٰ سیاسی بنیادوں پر تھا، نہ کہ الوہیت کی بنیادوں پر۔
یہ تو فرعون بھی جانتا تھا کہ ارض و سما کا مالک اللہ ہے، اور یہ بات بھی آپ ملاحظہ کر چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر فرعون کے دور تک باقی تھا، جس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔